سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس وقت جب بصرہ میں حجاج بن یوسف سالار بدیل بن تحفہ کو سندھ پر حملے کے لیے تیار کر رہا تھا، راجہ داہر اپنی راج دہانی اوڑ میں اپنے خاص کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس نے مکران میں مقیم عرب کے باغی سرداروں کے امیر محمد حارث الافی کو بلایا تھا۔ حجاج کے بھیجے ہوئے سالار عبداللہ بن نبہان کی شکست کے بعد داہر اور الافی کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ کیا تم خوش نہیں ہو کہ میں نے تمہارے دشمنوں کو بھگا دیا ہے؟ راجہ داہر نے محمد حارث الافی سے پوچھا۔ نہیں، الافی نے کہا، یہ شکست بنو امیہ کی نہیں، یہ اسلام کی شکست ہے، یہ سلطنت اسلامیہ کی شکست ہے۔ پھر تم ہماری فتح پر بھی خوش نہیں ہو؟ راجہ داہر نے کہا۔ مہاراج، الافی نے کہا، آپ کی آنکھیں اور آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ نے مجھے جس بات کے لیے بلایا ہے وہ بات کریں؟ ہاں الافی، راجہ داہر نے کہا، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ مجھے مشورہ دو۔ کیا عرب پھر حملہ کریں گے؟ اگر ان میں غیرت ہوئی تو ضرور حملہ کریں گے، الافی نے کہا۔ خلیفہ شاید منہ موڑ جائے۔ عراق کا امیر حجاج بن یوسف ہٹ کا پکا ہے، وہ اس شکست کو ہضم نہیں کرے گا۔ اس نے معلوم کر لیا ہوگا کہ آپ کی فوج کس طرح لڑتی ہے، وہ دوسری بار شکست نہیں کھائے گا۔ کیا تم میری مدد کو نہیں آؤ گے؟ راجہ داہر نے پوچھا۔ تمہارا وطن اب یہ ہے، عرب نہیں۔ مہاراج، الافی نے کہا، ہم جہاں کہیں بھی رہیں ہمارا وطن عرب ہے، ہم اپنے ہم وطنوں کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ اگر عرب کی فوج نے پھر حملہ کیا تو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی، راجہ داہر نے کہا۔ اس مدد کی جو قیمت مانگو گے دوں گا۔ کہو گے تو تم جہاں رہتے ہو اس علاقے کو تمہاری آزاد ریاست بنا دوں گا، وہاں تمہارا راج ہوگا۔ ہم آپ کی یہ مدد کریں گے کہ آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، الافی نے کہا۔ ہم غیر جانبدار رہیں گے۔ سوچ لو الافی، داہر نے کہا، میں نے تمہیں آباد کیا، میں تمہیں برباد بھی کر سکتا ہوں، تمہیں اپنے ملک سے نکال سکتا ہوں، تم سب کو قید میں ڈال سکتا ہوں۔ مہاراج، الافی نے کہا، ہمارے متعلق جو بھی فیصلہ کریں سوچ سمجھ کر کریں اور اپنے وزیر بدہیمن سے مشورہ کر لیں۔ میں ایک بار پھر آپ سے کہتا ہوں کہ ہم آپ کی یہ مدد کریں گے کہ عرب کی فوج نے حملہ کیا تو ہم غیر جانبدار رہیں گے۔ یہ مت بھولیں کہ آپ نے جن عربوں کو لوٹا اور انہیں قید میں رکھا ہوا ہے ان کے ساتھ ہمارا بھی کچھ رشتہ ہے، ان میں عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ آپ ہمیں ملک سے نکالنے کی دھمکی دے رہے ہیں، اس کے جواب میں ہم اپنے قیدیوں کو رہا کرانے کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے تو دھمکی دی ہے، ہم کچھ کر کے دکھا دیں گے۔ میں تم لوگوں کو کس طرح یقین دلاؤں کہ میں کچھ نہیں جانتا یہ قیدی کہاں ہے؟ راجہ داہر نے کہا۔ نہ میں نے حکم دیا ہے کہ ان جہازوں کو لوٹ لیا جائے، جہازوں کو لوٹنے والے بڑے طاقتور قبیلے کے لوگ ہیں، تم نے بھی مجھ پر وہی الزام عائد کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تم پر بھروسہ اور اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ مہاراج، الافی اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، ہم نے آپ کے ایک دشمن کو ایسا بھگایا تھا کہ آپ پر حملہ کرنے کی سوچتا ہوگا تو ڈر جاتا ہوگا۔ ہندوستان سے آپ کا کوئی اور دشمن اٹھے گا تو ہم اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، لیکن عرب کے حملہ آوروں کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ ہمارا اختلاف خلافت سے ہے، ہم اپنے حکمرانوں کے خلاف ہیں، اپنے مذہب، اپنی قوم اور اپنی سلطنت کے خلاف نہیں۔ فرق کیا ہوا؟ راجہ داہر نے کہا۔ راجہ اور راج میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جو کوئی میری ذات سے باغی ہوگا اسے میں اپنے راج کا، اپنی قوم کا اور اپنے ملک کا باغی اور غدار سمجھوں گا۔ اسلامی سلطنت میں کوئی راستہ نہیں ہوتا، الافی نے کہا۔ راج اللہ کا ہوتا ہے، خلیفہ بادشاہ نہیں ہوتا، قوم رایا نہیں ہوتی۔ کوئی شخص خلیفہ کے خلاف ہو جائے تو خلیفہ اسے خلافت یا سلطنت کا باغی نہیں کہے گا۔ لیکن مہاراج، ان باتوں کو چھوڑیں، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم عربوں کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ محمد حارث الافی راجہ داہر کی کوئی مزید بات سنے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ اس کا گھوڑا باہر کھڑا تھا،
وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے چل پڑا۔ وہ محل سے کچھ دور گیا تو ایک آدمی اس کے راستے میں آ گیا۔ اس آدمی نے السلام علیکم کہا تو الافی نے گھوڑا روک لیا۔ کون ہو تم؟ الافی نے اس سے اس خطے کی زبان میں پوچھا۔ تیرا ہموتن ہوں، اس شخص نے عربی زبان میں جواب دیا۔ میرا نام بلال بن عثمان ہے۔ خدا کی قسم تیری آنکھوں کی چمک میں مجھے اپنے وطن کی ریت کے چمکتے ہوئے ذرے نظر آ رہے ہیں، الافی نے کہا۔ لیکن تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں محل کے محافظ دستوں کا آدمی ہوں، بلال نے کہا، اور میں بنو امامہ میں سے ہوں۔ کیا تو میرے باپ کو نہیں جانتا؟ عثمان ابن ہشام کو سب جانتے ہیں۔ میرے عزیز، الافی نے کہا، تو اس وقت چھوٹا ہوگا جب ہم نے وطن چھوڑا تھا۔ تیرا باپ چٹانوں کے جگر چاک کر دیا کرتا تھا۔ اپنے اللہ سے ڈرنے والے اس شخص سے سب ڈرتے تھے۔ وہ سردار نہیں تھا، خدا کی قسم، اس کے آگے سرداروں کے سر جھک جایا کرتے تھے۔ اور اب یہ بتا تو یہاں کیسے پہنچا؟ ہمارے پاس کیوں نہ آیا؟ بلال نے الافی کو اشارہ کیا۔ الافی گھوڑے سے اتر آیا اور دونوں اکٹھے چلتے گئے۔ بلال نے الافی کو بتایا کہ وہ کس طرح اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ یہاں پہنچا تھا۔ اس نے میرانی کے ساتھ اپنے تعلقات کا ذکر نہ کیا۔ اور اب میں وہ بات کرتا ہوں جس کی خاطر میں نے آپ کو روکا ہے، بلال نے کہا۔ لیکن ڈرتا ہوں کہ آپ راجا کے نمک خوار ہیں۔ آپ پر راجا کی اتنی مہربانیاں ہیں کہ ان سے آپ کا ایمان کمزور ہو گیا ہوگا۔ تو نے یہ بات کیوں کہی عثمان کے بیٹے؟ الافی نے پوچھا۔ کفار کی بعض مہربانیوں کا وزن اتنا زیادہ ہوتا ہے، بلال نے کہا، اتنا زیادہ کہ اس کے نیچے ایمان چٹکنے لگتا ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ راجہ طاہر نے عرب کے جہاز لوٹے ہیں اور تمام مسافروں کو قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ ان میں عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ عرب کی فوج آئی تو میں خوش تھا کہ قیدی آزاد ہو جائیں گے، لیکن ہماری فوج کو پسپا ہونا پڑا۔ وہ قید جو تیرے دل میں ہے ابن عثمان، الافی نے کہا، جو میں پہلے سے جانتا ہوں، وہ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کیا آپ قیدیوں کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کریں گے؟ بلال نے پوچھا۔ یا کیا بنو امیہ کی جو عداوت آپ کے دل میں بری ہوئی ہے وہ آپ کو کچھ نہیں کرنے دے رہی؟ الافی نے بلال کو بتایا کہ راجہ طاہر کے ساتھ اس کی کیا باتیں ہوئی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ولید ابن عبد الملک ایک ہیچکیز سے ان مسافروں کو بھول گیا ہے جو یہاں قید ہیں، بلال نے کہا۔ حجاج نہیں بھولے گا، الافی نے کہا۔ میں اسے جانتا ہوں، وہ خون کے بدلے خون ہی لیا کرتا ہے۔ میں انتظار نہیں کر سکتا، بلال نے کہا۔ میری رگوں میں جس باپ کا خون دوڑ رہا ہے اس باپ کو آپ جانتے ہیں۔ مجھے مشورہ دینے والا کوئی نہ تھا۔ آپ کو یہاں آتے دیکھا تو آپ کی واپسی کے انتظار میں راستے میں کھڑا ہو گیا۔ کیا ارادہ ہے تیرا؟ میں قیدیوں کو رہا کراؤں گا، بلال نے کہا، لیکن قید خانے سے نکل کر وہ جائیں گے کہاں؟ کیا آپ پناہ دے سکتے ہیں ابن عثمان؟ الافی نے کہا۔ اگر تو قیدیوں کو رہا کرا لے تو انہیں ہمارے پاس لے آ، ہم انہیں اپنے پاس رکھیں گے اور موقع دے کر انہیں کشتیوں میں بٹھا کر روانہ کر دیں گے۔ لیکن تو انہیں رہا کیسے کرائے گا؟ رات کو قید خانے میں داخل ہونا پڑے گا، بلال نے کہا۔ اپنی جان پر کھیلنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے ہم قید خانے میں کسی طرح داخل ہو جائیں اور واپس ہی نہ آئیں۔ کتنے آدمی اندر جاؤ گے؟ زیادہ نہیں، بلال نے جواب دیا، 3 یا 4 آدمی ہوں گے۔ بلال اور الافی چلتے رہے اور قیدیوں کو فرار کرانے کا منصوبہ بناتے گئے۔ قلعے کا دروازہ آ گیا۔ الافی نے بلال سے کہا کہ وہ واپس چلا جائے۔ بلال واپس آ رہا تھا تو اس کے ذہن میں قیدیوں کے فرار کا منصوبہ کلا بازیاں کھا رہا تھا۔ الافی نے مدد کا وعدہ کیا تھا اور اسے بڑی اچھی ترکیبیں بتائی تھیں۔ بلال کو میرانی پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے کوئی مدد نہیں کی تھی۔ اب میرانی کی جوانی میں وہ بات نہیں رہی تھی جو اس وقت تھی جب وہ پہلی بار بلال سے ملی تھی، لیکن وہ بوڑھی بھی نہیں ہو گئی تھی۔ وہ رانی تھی، عمر آگے بڑھ گئی تھی لیکن رانی جیسے پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ اب بھی بلال کو تنہائی میں بلاتی اور کچھ دیر اپنے پاس رکھتی تھی۔ جب عربوں کے جہاز لوٹے گئے اور ان کے مسافروں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا تو بلال نے میرانی سے کہا تھا کہ وہ راجہ طاہر سے کہے کہ قیدیوں کو رہا کر دے۔ نہیں بلال، میرانی نے کہا، اپنے بھائی پر میرا ذرا سا بھی اثر نہیں، وہ میری بات نہیں مانے گا۔ بلال نے میرانی کو محبت کا واسطہ دے کر کہا تھا کہ وہ راجہ طاہر سے بات کر کے دیکھے، لیکن میرانی نے بلال کو ٹال دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ راج دربار کے کاموں میں دخل نہیں دے سکتی۔ میرانی نے بلال کو صاف ٹال دیا تھا۔ پھر بھی بلال کے دل میں میرانی کے خلاف ذرا سی بھی حفقی نہیں تھی۔ اس نے بالکل صحیح سمجھ لیا تھا کہ میرانی راجہ طاہر کے آگے مجبور ہے اور وہ مائی کی دخل اندازی پسند نہیں کرتا۔
ادھر سندھ میں الافی اور بلال قیدیوں کی رہائی کی اسکیم بنا چکے تھے، ادھر بصرہ میں حجاج بن یوسف اپنے سالار بدیل بن تحفہ کو آخری ہدایات دے رہا تھا۔ ان دنوں سالار بدیل عمان میں اپنی فوج کے ساتھ ہوتا تھا، حجاج نے اسے وہاں سے بلایا تھا۔ ابن تحفہ حجاج نے کہا، تو سمجھ چکا ہوگا کہ سندھ پر حملہ اور قبضہ کیوں ضروری ہے۔ میں تو پہلے ہی سندھ کے تمام تر ساحلی علاقے پر قبضہ کرنے کے منصوبے بناتا رہتا تھا، اس کا مقصد تو بھی سمجھتا ہوگا۔ ہاں، ابن یوسف بدیل بن تحفہ نے کہا، سرندیپ وغیرہ سے ہمارے جہاز اسی صورت میں بحفاظت آ جا سکتے ہیں کہ سندھ کے ساحلی علاقے ہمارے قبضے میں ہوں۔ خدا کی قسم تو میرے دل کی باتیں جانتا ہے، حجاج نے کہا، اور تو یہ بھی جانتا ہوگا کہ امیر المومنین امن پسند انسان ہے، وہ آرام اور اطمینان سے حکومت کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح کے حکمران دشمن کو بھی دوست سمجھ لیا کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دشمن دشمن ہی رہتا ہے، اور جو دوست ہوتے ہیں وہ بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ تو میں تجھے بتا چکا ہوں کہ امیر المومنین نے مجھے سندھ پر حملہ کرنے سے روک دیا تھا، اب بھی میں اس سے پوچھے بغیر حملہ کر رہا ہوں۔ کیا امیر المومنین بگڑے گا نہیں؟ سالار بدیل نے پوچھا۔ بگڑے گا تو کیا کرے گا؟ حجاج بن یوسف نے جواب دیا، مجھے اپنی قوم کی غیرت عزیز ہے۔ خلافت کے تخت پر بیٹھ کر ولید بن عبد الملک کو یہ احساس بھی نہیں رہا کہ ہم اس طرح ایک لٹیرے ہندو راجے سے دب گئے تو کل وہ ہمارے ساتھ براہ راست چھیڑ چھاڑ شروع کر دے گا۔ برہمن کی ذہنیت کو میں جانتا ہوں، جس مہاراجا نے اپنی سگی بہن کو بیوی بنا کر رکھا ہوا ہے اس پر کس طرح بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور بات پر تو نے غور نہیں کیا ابن یوسف، سالار بدیل نے کہا، سندھ کے راجا نے 500-600 عرب مسلمانوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ میں نے سنا ہے یہ عرب اس کی ایک لڑائی بھی لڑ چکے ہیں اور انہوں نے اس کے ایک طاقتور دشمن کو شکست دی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ یہ عرب ہمارے خلاف لڑائی میں شامل ہو جائیں؟ ہو سکتا ہے، حجاج نے کہا، میں نے جاسوسوں کے ذریعے ان پر نظر رکھی ہوئی ہے، ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی کہ یہ عرب ہمارے خلاف اٹھیں گے۔ اگر وہ ہمارے خلاف میدان جنگ میں آئے تو ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے اور پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمارے باغی ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں ہم نے جلا وطن کیا تھا اور زیادہ تر ایسے ہیں جو خود چلے گئے تھے۔ ان کے دلوں میں بنو امیہ کے خلاف جو کدورت بری ہوئی ہے وہ انہیں ہمارے خلاف ضرور اکسائے گی۔ تجھے اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہاں ابن یوسف، سالار بدیل نے کہا، میں اس صورتحال کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال اسی روز شروع ہو گیا تھا جس روز مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکراتی تھیں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ جو بھی میرے سامنے آئے وہ زندہ نہ رہے، لیکن ابن یوسف میں ڈرتا ہوں کہ مسلمان پر تلوار اٹھاتے میرا ہاتھ کانپ جائے گا، پھر اس مسلمان کی تلوار تمہارا سر تمہارے جسم سے الگ کر دے گی۔ حجاج نے کہا، میں خلیفہ کی اجازت کے بغیر اتنی بڑی اور اتنی دور جو جنگی کارروائی کر رہا ہوں وہ اسلام کے وقار کے لیے ہی تو ہے، لیکن یہ مت بھول کہ جس طرح ولید بن عبد الملک مسند خلافت پر بیٹھے رہنے کے لیے اپنے سگے بھائی کا گلا کاٹنے سے بھی باز نہیں آتا، اسی طرح میں بھی اپنی امارت کے تحفظ کے لیے چند ایک مسلمانوں کا خون بہانے سے دریغ نہیں کروں۔ میں خلافت کا وفادار تو ہوں، لیکن میں اتنا طاقتور بننا چاہتا ہوں کہ خلیفہ مجھ سے باز پرس کرنے کی جرت بھی نہ کر سکے۔ اور ابن تحفہ، تیری قسمت میرے ہاتھ میں ہے، اگر تو سندھ کو فتح کر لے گا تو میرے حکم سے تو ہی وہاں کا امیر ہو۔